واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ سے نیشنل گارڈز کے 2 اہلکار زخمی، حالت نازک۔ فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی سمیت حکام کی بریفنگ کے مطابق حملہ آور اکیلا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بیان میں کہا مشتبہ شخص بھی شدید زخمی ہے، تینوں زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ نیشنل گارڈز کے اہلکاروں پر فائرنگ کرنے والے کو بھاری قیمت چکانی ہوگی۔ فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ فلوریڈا میں تھے۔ فائرنگ کرنے کی وجہ اب تک سامنے نہیں آ سکی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے کہ 2 نیشنل گارڈز پر فائرنگ کے بعد صدر ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا کہا ہے۔ عراقی کردستان کی بڑی خورمور گیس فیلڈ پر ڈرون حملہ، گیس فیلڈ میں آگ لگ گئی، کئی ملازمین زخمی، گیس فیلڈ پر کام روک دیا گیا، پاور اسٹیشنز کو گیس سپلائی روک دی گئی، واقعے کی تحقیقات جاری۔ پنجاب کے مختلف شہروں کی فضا بدستور آلودہ، اب سے کچھ دیر پہلے تک فیصل آباد 600 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق گوجرانوالہ میں 374 ریکارڈ، لاہور 345 AQI کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق لاہور 432 AQI کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر، فیصل آباد کا AQI 359 اور نارووال کا 340 ریکارڈ۔ پشاور کی تحصیل حسن خیل میں گیس پائپ لائن میں دھماکہ، CCPO کا کہنا ہے کہ دھماکے سے 24 انچ کی گیس پائپ لائن میں آگ لگ گئی۔ ترجمان سوئی ندرن کا کہنا ہے کہ پائپ لائن کے متاثرہ حصے کو عوامی تحفظ کے لیے الگ کر دیا گیا۔ آگ پر قابو پاتے ہی مرمتی کام شروع کیا جائے گا۔ GM سوئی ندرن وقاص شنواری نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں گیس کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا گیس کی فراہمی کے لیے متبادل انتظام کر لیا ہے۔ کھانے کے اوقات میں سوات اور ایبٹ آباد میں بھی گیس فراہم کی جائے گی۔ مالکان نے آج CNG اسٹیشنز بند رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منامہ میں بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات، سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور GCC کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے اور دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آرڈر آف بحرین پیش کیا۔ اڈیالہ جیل حکام نے کہا ہے کہ بانی PTI کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ بانی PTI جیل میں ہیں اور صحت مند ہیں۔ سوشل میڈیا پر بانی PTI کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ بانی PTI اکیلے مجرم نہیں، انہیں لانے والے اس سے بڑے مجرم ہیں، ان کا بھی برابر کا حساب ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا عوام حقیقی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، میاں والی میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، لوگوں کو اصل اور نقل کا فرق پتہ چل گیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہری پور الیکشن میں ایک بار پھر ہمیں مایوس کیا گیا، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہم پرامن رہیں گے لیکن اپنا حق کسی کو کھانے نہیں دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی PTI کا کھانا باہر سے آتا ہے، بانی PTI کا جو کھانا آتا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی دستیاب نہیں۔ بانی PTI کے پاس TV بھی ہے، وہ مرضی کے چینل دیکھتے ہیں، ان کے لیے ورزش کی مشین بھی موجود ہے۔ ہم تو ٹھنڈے فرش پر سوتے تھے، ہمارے پاس جیل میں 2 کمبل تھے، جنوری کا مہینہ تھا، گرم پانی نہیں تھا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اسد بڑائچ نے خود آ کر گیزر اتروایا تھا۔ بانی PTI کو ڈبل بیڈ اور مخملی بستر میسر ہے۔ بانی PTI کو جیل کے لاؤڈ سپیکر پر اپنی واشنگٹن ارینا والی تقریر سننی چاہیے۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے نگراں وزیر اعلیٰ سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ 25 نومبر کو GB حکومت اور اسمبلی 5 سال کی آئینی مدت ختم ہونے کے بعد تحلیل ہو گئی تھی۔
کسی کے دباؤ میں آ کر کام نہیں کرتے۔ NFC پر جو تحفظات ہیں ان پر وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا وکلاء کو آئینی کوڈ پسند نہیں آ رہی۔ آئینی عدالت میں دہائیوں کا تجربہ رکھنے والے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سینئر جج صاحبان ہیں۔ وکلاء اپنے اعتراضات ان کے سامنے رکھیں۔ احتجاج کرنا یا سڑکوں پر نکلنا مسائل کا حل نہیں۔ حکومت کے پاس احتجاج روکنے کے طریقے ہیں مگر نرمی برت رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست شریعت کورٹ کے دائرہ سماعت میں نہیں۔ وفاقی شرعی عدالت آفس نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر اعتراضات اٹھا دیے۔ عملے نے رجسٹرار سے درخواست سماعت کے لیے وصول کرنے یا نہ کرنے سے متعلق ہدایت مانگ لی۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ صدر اور فیلڈ مارشل کو دیا گیا تا حیات استثناء غیر اسلامی ہے۔ 27ویں ترمیم کی غیر اسلامی شقیں کالعدم قرار دی جائیں۔ پانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا آج اڈیالہ جیل میں ہونے والا ٹرائل منسوخ کر دیا گیا۔ کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے جوڈیشل کمپلیکس میں آگاہ کیا جائے گا۔ پانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں پروسیکیوشن کی جانب سے وکیل صفائی کے دلائل کے بعد جواب الجواب ہونا تھا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی گزشتہ سماعت 29 اکتوبر کو بھی منسوخ کر دی گئی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 26 نومبر کے احتجاج کیس میں ضمانتی مچل کے جمع کروانے کے بعد علیمہ خان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے قبل عدالت نے علیمہ خان کو عارضی تحویل میں لینے کا حکم دیا تھا۔ علیمہ خان کو تحویل میں لینے پر وکیل صفائی کا احتجاج، پولیس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ عدالت نے کہا آپ وقت پر آ جاتے تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ علیمہ خان عدالت میں موجود اور آزاد ہیں۔ وکلا صفائی کی استدعا پر سماعت 1 دسمبر تک ملتوی۔ صحافیوں سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا ملک میں لوٹ مار کا فیشن چل رہا ہے، ہم کس سے بات کریں؟ حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ پوچھ کر بتائیں گے۔ FBR نے بھاری فیس لینے والے ڈاکٹرز کو نشانے پر رکھ لیا۔ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے پر تول لیے۔ ذرائع FBR کے مطابق کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بڑے ڈاکٹرز کو نوٹس کا اجرا شروع کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 3 بڑے شہروں میں 250 مہنگے ڈاکٹرز کی آمدن کا آڈٹ ہوگا۔ ان میں کراچی اور لاہور کے 100 ڈاکٹرز اور اسلام آباد کے 50 ڈاکٹرز شامل ہیں۔ FBR ذرائع کے مطابق بڑے شہروں کے مہنگے بیوٹی پارلرز اور مہنگی کاسمیٹکس فروخت کرنے والے بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جائیں گے۔ مختلف شعبوں میں آڈٹ کے لیے 600 نجی آڈیٹرز کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ برطانوی چانسلر ریچل ریوز نے نئے مالیاتی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ آمدنی کی کم از کم حد کو مزید 3 برس 2031 تک منجمد کر دیا گیا۔ توانائی بلز میں کمی کے لیے گرین لیویز میں کٹوتی کی جائے گی۔ انرجی بلز میں آئندہ برس اپریل سے 150 پاؤنڈ تک کی بچت ہوگی۔ 2 ملین سے زائد مالیت کے مکانات پر 2500 اور 5 ملین سے زائد کے مکانات پر 7500 پاؤنڈ سالانہ ٹیکس لگے گا۔ الیکٹرک اور پلگ ان ہائیبرڈ گاڑیوں پر نیا ٹیکس لگا دیا گیا۔ فیول ڈیوٹی آئندہ برس 31 اگست تک منجمد رہے گی، جس کے بعد مرحلہ وار اضافہ ہوگا۔ چائلڈ بینیفٹ 2 بچوں تک محدود کرنے کی شرط آئندہ برس اپریل تک ختم کر دی جائے گی۔ 18 ماہ سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی تلاش میں مدد کے لیے معاوضے کے ساتھ کام کی جگہ فراہم کی جائے گی۔ ہانگ کانگ کی رہائشی عمارتوں میں آگ لگنے سے ہلاک افراد کی تعداد 44 ہو گئی، 45 زخمی، 300 کے قریب افراد تاحال لاپتہ۔ ریسکیو ٹیمز عمارتوں کی بالائی منزلوں تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف۔ آگ لگانے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور T20 انٹرنیشنل ٹرائی سیریز میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ سیریز کا فائنل کھیلنے کے لیے سری لنکا کو آج کا میچ جیتنا ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا۔